اللہ وبرکاتہ. اشهد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. رضیت باللہ ربا وبرسولہ وبالمحمد بالاسلام دینا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. حاضرین اکرام واجب الاحترام، سورہ بقرہ ہے اور 165 نمبر اس کی آیت ہے. ترجمہ سن لیجئے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. محبوبیت، حب، پیار، اس کے اظہار کے کئی طریقے ہیں. تو ایمان والوں کی یہاں جو صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. کیونکہ موضوع اس وقت کلمہ طیبہ کی وضاحت اور اس میں پھر صفات کی وضاحت ہے، تو اس سے مناسبت کی آیت تھی، تو سوچا اسی کو سامنے رکھ کر بات کی جائے. اللہ رب العزت سے محبت کیسے رکھی جائے؟ محبت رکھنے کے کئی طریقے ہیں. کسی کو دل ہی دل میں یاد رکھنا، اور کسی کو ذہن میں اس کا تذکرہ کرتے رہنا، اور کسی کا کسی اور انداز سے. لیکن سب سے بہترین جو چیز ہے وہ ہے کہ کسی کا عملاً اظہار محبت کرنا، وہ محبت کی نشانی ہوتی ہے. اور وہ عمل جو ہے اس کے بعد پھر اس عمل کو دل سے اگر انسان کرے تو پھر وہ عمل کے اندر خلوص آ جاتا ہے.
تو پھر یہ قول اور فعل جب مل جاتے ہیں تو پھر یہ صحیح طور سے کسی چیز کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ ظاہراً ایک آدمی کہتا رہے مجھے تم سے محبت ہے، لیکن محبوب کی کوئی بات نہ مانے، یہ کوئی محبت کا صحیح طریقہ کار نہیں ہے، نہ اس کا اظہار۔ لیکن یہ ہے کہ دل ہی دل میں کڑتا رہے، یاد کرتا رہے اور ظاہراً کچھ نہ کرے، یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اور دونوں کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے، عمل کو بھی اور پھر اس کے ساتھ دل کو بھی۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہماری محبت ہے وہ کس طرح سے پوری ہوتی ہے؟ ایک آدمی صحیح معنوں میں ایک الہی انسان کیسے بن کر سامنے آتا ہے کہ وہ اپنے رب کا پسندیدہ ہو جائے اور رب جو ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو صفات کے حوالے سے بات تھی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تو لازمی بات ہے خلیفہ کے اندر کچھ چیزیں ایسی رکھ دیں کہ جس سے یہ پتا چلے کہ یہ میرا خلیفہ ہے۔ مثلا اس کے اندر اگر اللہ رب العزت دیکھتا ہے تو اس نے انسان کو بھی بصارت دی دیکھنے کے لیے، اگر وہ سنتا ہے تو انسان کو بھی سماعت دی، اگر وہ کلام کرتا ہے تو اس نے انسان کو زبان دی، اور اگر وہ کسی کے ساتھ نرمی کا کوئی پہلو رکھتا ہے تو اس کے اندر پھر وہ ایسی صفت رکھ دیتا ہے انسانوں کے اندر جس سے وہ کسی دوسرے کے ساتھ نرمی کا پہلو رکھے۔ اگر اس نے سختی ہے تو پھر کچھ سختی کا پہلو بھی اس انسان کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اللہ رب العزت نے جو کچھ صفات ہمیں محدود معنوں میں، محدود پیمانے کے اندر رہتے ہوئے دی ہیں، آیا وہ ہم سے ظاہر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ اگر تو وہ ظاہر ہو رہی ہیں تو ہم پھر اللہ رب العزت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کی جانب جا رہے ہیں، اپنا الہی انسان ہونا ثابت کر رہے ہیں، اس کی بندگی، اس کی عبودیت کی راہ پر ہیں اور ہمیں اس پہ مزید آگے بڑھنا ہے۔ اگر وہ ہم میں سے ظاہر نہیں ہو رہی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار ہیں، جس کی بنا پر آپ جہنم میں تو جا سکتے ہیں، جنت میں نہیں جا سکتے۔ مثلا اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے کہ اللہ بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے۔ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے ہماری ضرورتوں کو، کہ انسان ضرورت مند ہے، ہماری ضرورتوں کی خبرگیری کرتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، ہمارے آس پاس کے ماحول میں جو ضرورتیں ہیں ان کو دیکھتا ہے، ہمارے گناہوں کو بھی دیکھتا ہے، لیکن اس کی جو فوکس رحمت والی بصیرت ہے وہ ہماری ضرورتوں کو دیکھتی ہے، اور ہم اس بصارت سے اپنی ضرورت کی چیز دیکھتے ہیں۔ وہ ضرورت مندوں کو دیکھتا ہے اور ہم اپنی ضرورت کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ فقط صرف اتنی ہے، ہم اپنی ضرورت دیکھتے ہیں اور اللہ ضرورت مندوں کو دیکھتا ہے، یہ فرق پڑ جاتا ہے۔ آدمی جب تک اپنی بصارت سے وہی کام نہ لے جو اس کا مالک اپنے بصیر ہونے کا لوگوں سے متقاضی ہے، اتنی دیر تک وہ صحیح معنوں میں بصیر نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے اندر صفت بصیریت کی کوئی تجلی جو اس کے اندر پڑ رہی، اس کا ظہور اگر نہیں ہو رہا ہے تو لازمی بات ہے وہ کسی غلط راہ کے اوپر ہے، صحیح راہ کے اوپر نہیں۔ وہ دیکھتا ہے انسانوں کی حیا کو، ان کی ضرورتوں کو، ان کی مناجات کرنے کے طریقے کو۔ ہم دیکھتے ہیں فحاشی کو، بدکاری کو اور ایسی چیزوں کو جو کہ ہماری زندگی کو جہنم بناتی جا رہی ہیں دن بدن۔ تو ہم نے بصیر سے بصارت تو لے لی، اس کی صفت کا تھوڑا سا حصہ تو مانگ لیا اپنی وجود کے اندر آ کر کے، لیکن ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا جیسا کہ وہ بصیر کر رہا ہے۔ ہر کائنات کی چیز کی ضرورت وہ پوری کر رہا ہے، لیکن ہم ایسے سیلفش ہیں کہ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کسی آدمی کی جانب مڑ کر کے کہ ان کن حالات کے اندر سے گزر رہا ہے۔ اس کو کون سی پریشانی ہے؟ ہم اس کے چہرے سے ہی نہیں پڑھتے ہیں کہ یہ کیا چاہتا کیا ہے۔ تو ہم جب اللہ رب العزت نے کہا کہ کچھ لوگ تم سے لگ لپٹ کر نہیں مانگتے، لیکن ان کی ضرورتیں ان کے چہروں سے عیاں ہوتی ہیں، لیکن تم ان کے چہروں کے ان نقش و نگار کو، ان کیفیات کو پہچانتے نہیں ہو، اور جب تم اس طرح کے لوگوں کی خبر نہیں لیتے ہو
تو پھر اس کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت پھر کہے گا قیامت کے روز، اور یہ اتنی پیاری حدیث ہے اور جتنی پیاری ہے اتنی ذمہ داری والی ہے. میں نے احادیث کے ذخیرے میں بہت سی احادیث دیکھی ہیں، لیکن چند احادیث ایسی ہیں جو میرے قلب پر جب میں ان کو پڑھتا ہوں تو اس کے عجیب اثرات محسوس کرتا ہوں. مثلا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں بندہ، اے میرے بندے، قیامت کے روز سامنے بٹھائے گا اور کھڑا کر لے گا، میں بیمار تھا، تو میری عادت کو نہیں آیا. اب ذرا دیکھیں، میں بیمار تھا، اللہ رب العزت آپ کا مالک جو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، آپ کو اپنی غوش رحمت میں لینے والا، وہ کہ بندہ میں بیمار تھا. ذرا بات سنیے، اور یہ وہ لفظ وہ کہہ رہا ہے جس کو کسی شے کی کوئی حاجت نہیں ہے، جس کو کچھ نہیں چاہیے ہے انسانیت سے، جو دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے، وہ کچھ نہیں مانگتا آپ سے، لیکن وہ کہتا ہے بندے میں بیمار تھا، تو میری عادت کو نہیں آیا. بندہ کہے گا یا اللہ تو بیمار تھا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو رب دو جہاں ہے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے اور تو شافی ہے، پھر تو بیمار کیسے پڑ سکتا ہے؟ کہا نہیں، میں بیمار تھا، میرا وہ بندہ دراصل بیمار تھا، تو اس کی عادت کو نہیں گیا، وہ نہیں، دراصل میں بیمار تھا. یا اللہ رب العزت کہے کہ بندے میں بھوکا تھا، وہ جو سب کو کھلا رہا ہے، جن کو، انس کو، شجر کو، حجر کو، پہاڑ کو، ستاروں کو، ہر شے کو تمہیں نظر آتی ہیں وہ بے جان ہیں، ہر چیز کو ہما وقت پال رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، رب ہے وہ، پروردگار ہے. آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھوکا تھا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ بندے میں پیاسا تھا. ذرا سوچئے کہ حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں کسی کے، اور وہ آپ کو پانی آپ سے مانگ لے. باہر کے ممالک کے اندر تو ہم نے یہ صورتحال دیکھی ہے کہ وہاں پانی بھی پیسوں کا بکتا ہے، پانی بھی پیسوں کا بکتا ہے. اب آپ کے ملک میں بھی بکنے لگا ہے. اللہ کے رسول نے پانی روکنے سے منع فرمایا ہے، کسی کے اوپر پانی مت روکو، لیکن اس امت کے اندر کچھ ایسے ادوار آئے ہیں کہ یہ پانی روکنا ہی انہوں نے شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ روکتے ہی چلے گئے یزید کے دور میں. تو کہا میں بیمار تھا، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا. اے میرے بندے، تو نے میری عیادت نہیں کی ہے، تو نے پوچھا نہیں ہے، تو دراصل تو نے اپنی بصارت سے وہ کام نہیں لیا ہے کہ جس طرح میں بصیر ہوتے ہوئے اپنے پیاسوں کو بھی دیکھتا ہوں، اپنے بھوکوں کو بھی دیکھتا ہوں، اور اپنے مریضوں کو بھی دیکھتا ہوں. تو جب تک یہ آدمیت، یہ انسانیت اس مقام پر نہ آ جائے کہ وہ دوسرے آدمی کو یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اس کو نہیں دیکھ رہا، اس کی عادت کو نہیں جا رہا، میں اس دن کے ڈرنے سے، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوں کہ جس دن وہ مجھے یہ کہہ دے گا کہ میں بیمار تھا، اتنی دیر تک اس کی بصیرت کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اس سے اپنی بصیرت سے کچھ حاصل نہیں کیا ہے. یہ بصیرت کا جتنا استعمال کر رہا ہے یہ عبث ہے، یہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے اس آدمی کو قیامت کے دن. کیوں؟ بصیرت کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے. تو اس بصیر کو تو کہتا ہے کہ یا اللہ تجھے میرے حالات نظر نہیں آتے. اللہ فرماتا ہے بندے تجھے میرے بندوں کے حالات نظر نہیں آتے. مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تو کدھر چلا گیا، تو مجھ کو دیکھتا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میرا دین غریب ہو گیا، بندے تو میرے دین کو دیکھتا نہیں ہے. میرے دین پر کیسی کیسی قیامتیں آ گئیں، لیکن تیرے اپنے ہی کام ختم نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے تیری یہ بصارت جو دن رات فحاشی بدکاری دیکھنے میں مشغول ہے، خبریں دیکھنے کے بہانے ٹائم پاس کرنے میں مشغول ہے، انٹرنیٹ پر معلومات اکٹھی کرنے کے بہانے فحش تصاویر دیکھنے میں مشغول ہے، یا اخبارات پڑھنے کے بہانے میں دنیا کے رتب و یافت کو دیکھنے پہ مشغول ہے، یہ کس قسم کا بصارت کا استعمال تو کر رہا ہے؟ خدا تو ان چیزوں کو نہیں پسند کرتا ہے، تو اپنی بصارت سے کیا کمال کر رہا ہے؟ تو سمجھ میں آیا ہے کہ ایک الہی انسان جو خدا کا مطلوبہ انسان ہے، اگر وہ اپنی بصارت سے ویسا کام نہیں لے رہا کہ جس طرح کا کام لینے کا اسے حکم دیا گیا ہے، تو وہ اس نعمت کو ضائع کر رہا ہے، استعمال میں نہیں لا رہا ہے. استعمال میں لانا یہ ہے کہ جہاں مالک حکم دے وہاں اس چیز کو استعمال کیا جائے. تو یہ اس نعمت کا دراصل کم سے کم شکر ہے جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے کہ انسان کی سب سے کم نعمت کا شکر یہ ہے کہ مالک جہاں حکم دے
वहां उसकी नेमतों को खर्च किया जाए, और कम से कम कुफर यह है कि वहां से इज्तनाब करे, जहां मालिक जाने से मना करता है, वहां से अपने रब गुरु से मना कर रहा है तो वहां से इज्तनाब करे। ये नेमतों का कम से कम शुक्र है। बाकी आगे शुक्र की क्या मरातब है वो अलग बात है, लेकिन आखिरी स्टेज नीचे तक, यानी ऊपर से अगर नीचे आता है तो उसकी आखिरी हद यह है कि वो सही मानों में अपने रब का बसीरत वाला बंदा अगर बनना चाहता है तो वो देखे जो उसका रब दिखाना चाहता है, या जो उसके रब का हुक्म है कि उस चीजों को देखे। लेकिन आज इस बसारत से लाखों रसाले पढ़े जा रहे हैं, किसी घर से सुबह के वक्त देखकर नाजरा कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है, नजर का गलत इस्तेमाल, नाजरा नहीं पढ़ रहे हैं लोग इस बहाने से कि हम आयात सीख रहे हैं कुरान, ना तो कुरान फहमी के चक्कर में वो नाजरा कुरान भी भूलते चले जा रहे हैं। अब आपके घरों में सुबह के वक्त, ये दिन के वक्त, ये शाम के वक्त नाजरा कुरान करीम फुरकान हमीद की कहीं से आवाज नहीं आती है। इसलिए मत खुदा से शिकवा कीजिए कि या अल्लाह तू हम पर कुछ रहमत नाजल फरमाए। रहमत तो ये थी कि सुबह उठते ही जो तेरी आंख खुलती तो मेरे कलाम पर पड़ती और तू मुझसे हम कलाम होता। लेकिन ऐ बंदा खुदा, तू ये क्या सोच रहा है कि तेरी आंख खुलती है तो सुबह अखबार पर खुलती है, या आंख खुलती है तो ऐसे बदबख्त भी हैं कि उठते ही टीवी लगा लेते हैं। इसलिए नेमत का गलत इस्तेमाल जो बसारत का हो रहा है, इस पर देख लीजिए। दूसरी फिर फरमाया समी है, अल्लाह सुनता है। किसकी सुनता है? जरूरतमंदों की सुनता है, आपकी मुनाजात सुनता है, आपके मुंह से निकले हुए कलेमात को सुनता है, आपकी हाजात को सुनता है। लेकिन हम उससे क्या सुन रहे हैं, जरा कानों से बता दीजिए। सारे दिन में गीबतें सुनते हैं हम, सारे दिन में हम एक दूसरे के खिलाफ जो प्लान की जाती हैं चीजें वो सुनते हैं हम, और कुछ नहीं तो गाने तो हम आप वक्त 24 घंटे सुन रहे हैं, 24 घंटे। ये लहवुल हदीस के जुमरे में आता है। पता नहीं किन लोगों को मौसीकी या किस चीज से मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। तो किसी साहिब ने कहा मियां रूह की ग़िज़ा नहीं कहिए, बदरूह की ग़िज़ा है। कोई बदरूह अंदर आ गई है, रूह नहीं आई है। रूह तो किसी पाकीज़ा चीज का नाम है। हां, कोई बदरूह अंदर आ गई हो तो इसको कहिए आपके ये बदरूह है, तो उसकी ग़िज़ा बन गई। तो हमारा ये है कि हम ये देखते हैं इस वक्त कि मौसीकी के गाने और धुनें बज रही हैं। आप ना भी सुनना चाहें, आप पर मुसल्लत किए जाते हैं, आपके हमसाए में गाने बजते हैं और आप रोकना चाहते हैं, रोक नहीं सकते हैं। कितना इस वबाल आ गया इस मौसीकी का। हमारे मोबाइल्स पर जो टूने लगती हैं, वो मस्जिदों के अंदर भी हम नमाज पढ़ रहे हैं तो वो टूने बजती हैं, बैतुल्लाह के अंदर वो बजती हैं। ये आप सोचिए एक मुसलमान कहां पे खड़ा है। हमारी समातें किन चीजों में काम ले रही हैं। तो जो समातें गंद सुनती हैं, वो समातें जब नेकी की तरफ रागब नहीं होती तो वो समी आपकी दुआएं क्यों सुने, क्यों आपकी दुआएं कबूल करने पर आया। उससे तो कहा था कि मेरी समात उसके लिए है जो बंदाए मोमिन होकर मुझसे इज़्तरार की कैफियत में दुआ मांगे। कौन है जो तुम्हारी इज़्तरार की कैफियतों में तुम्हारी बात दुआएं सुनता है, कौन है। लेकिन हमारी ये सूरत हाल है कि फिर हम कहते हैं कि खुदा सुनता नहीं है। खुदा सुनता है, लेकिन कौन सी चीज है कि वो तुम्हारी मुनाजात को पूरा नहीं करता है। किस वजह से तुम्हारी हाजात को पूरा नहीं करता है कि तुमने उसकी दी हुई समात से, उसके समी होने से जो तुमको समात मिली थी, तुमने उसकी समात से कोई सही फायदा नहीं उठाया है। तो जब तुम सही फायदा नहीं उठा रहे हो तो वो तुम्हारी जानिब क्यों मुतवज्जो होने लगा। इसलिए अजीजान ग्रामी, ये समी की सिफात आपसे जो तकाजा करती हैं कि सुनिए सिर्फ वो जो आपको आपके रब का हुक्म है वो सुनिए। कुरान नाजरा नहीं पढ़ा जाता है। इसलिए आपसे गुजारिश है, ये नफ्स का धोखा है। यहां पर इस्लाह करता चला जाऊं और इस बात को अपने जहन में रखिए आप सब लोग। मैं बारहा कहता हूं और फिर कहता हूं, ये तजुर्बा है और बहुत से सुलह उम्मत से सुन करके, उनसे देख करके ये बात नतीजे पर पहुंचा हूं कि नाजरा कुरान करीम लाजमन पढ़ना चाहिए हर हालत में, हर हालत में। इसके दो औकात रख लीजिए, सुबह के वक्त में नाजरा पढ़िए, शाम के वक्त जब सोने से पहले तो कुरान फहमी की 2 आयात समझ कर पढ़िए। यह कोई तरीकाकार नहीं कि कुरान फहमी के चक्कर में, नफ्स के इस धोखे में हम आ जाएं कि हम नाजरा कुरान करीम ही छोड़ जाएं। पैगंबर ने फरमाया अलिफ लाम मीम,
جو ان 3 حرفوں کو پڑھتا ہے تو 30 نیکیاں اس کی لکھ لی جاتی ہیں، حالانکہ دیکھنے میں تینوں حروف مقطعات ہیں، حرف کچھ نہیں، معنی آپ جانتے نہیں، ثواب آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اس لیے دلیل ہے میری، اور جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں وہ اپنا دیکھ لیں کہ ان کے دل زنگ آلود ہیں اور اس بہانے سے وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اب تو ان کے شکر کریں کہ اگر نہیں بھی سمجھ میں آتا تو آپ کیا یہ شکر نہیں کرتے کہ آپ کی زبان پر وہ کلمے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کلمے تھے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کو اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا، تو کیا خوش نصیبی نہیں کہ آج وہی کلمے آپ کی زبان پر ہیں، چاہے آپ سمجھے چاہے نہ سمجھے اس کو۔ اس بارے میں آپ سوچئے کہ ہم اس وقت کس مقام پر کھڑے ہیں۔ جو لوگ ناظرہ قرآن کریم فرقان حمید پر توجہ نہیں دے رہے، یہ امت کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے کہ قرآن فہمی کے نام پر ناظرہ قرآن کریم کو چھوڑ دیا جائے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا یہی ایک پہلو ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، لیکن اس حدیث کا آپ کیا کریں گے جس حدیث میں یہ وضاحت ہو گئی ہے کہ الف لام میم پر 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اس لیے کوئی آدمی صبح اپنی ایسی نہ رکھے کہ جس صبح میں وہ ناظرہ قرآن کریم چاہے 1 پاؤ پڑھے، چاہے 2 پاؤ پڑھے، چاہے 2 رکوع پڑھے، پڑھ کر لازمی جائے اور یہ فتنہ ختم ہو جائے، ورنہ قرآن آتے آتے آپ کے گھروں میں وہ کیفیت ہو جائے گی کہ پھر آپ کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ آپ کی اولاد کب مسجد میں قرآن رکھ آئی اور اب آپ کا قرآن گھر سے برکت سے بھی محروم ہو گیا کہ پڑھا ہوا تھا۔ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے، جو لوگ اصلاح کی راہ پر جانا چاہتے ہیں وہ ناظرہ ضرور اختیار کریں۔ پھر فرمایا تیرا رب متکلم ہے، وہ کلام کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ کلام کیا آپ کے رب نے، آپ کے پیغمبر کے ساتھ مراد پر جا کر وہاں پر کلام کیا آپ کے رب نے، اور آپ کا رب آپ کی باتیں کلام کرتا ہے۔ جب اس نے کلام کیا تو پھر اس کلام ہی کے حکم سے وہ آپ کے بارے میں نیکی کے حکم صادر فرماتا ہے، آپ کی اصلاح کی چیزیں آپ کے حکم صادر فرماتا ہے، اور کلام کی ایسی خوبصورت کیفیت، میں کہوں جو پہلے جملہ کہا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ کلمے ہیں جو اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائے ہیں کلام کر کے، اسی کلام مجید کے بارے میں۔ کتنی پیاری چیز ہے یہ کلام کہ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن میرا شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں مومن بستے ہوں اس کے نظام کو سامنے لے کر آئیں اور اس کی ویسے ہی اس کو کسی اور طریقے سے بھی استعمال کرنا چاہیں، جیسے ہم دم درود بھی کر لیتے ہیں، اس سے کوئی ثانوی فائدہ بھی حاصل کر لیتے ہیں تو ممانعت نہیں ہے، لیکن کہا یہ کتنا شیریں کلام ہے، تمہارے دلوں کو جسمانی طور پر بھی راحت بخش رہا ہے اور باطناً بھی تم کو صفائی کر رہا ہے، یہ کتنا پیارا کلام ہے۔ لیکن ہماری زبان کن چیزوں پر آ گئی؟ گالی، بغیر گالی کے ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ پیغمبر نے فرما دیا کہ مت اپنی مومن کو کوئی آدمی گالی دیجیے، اس کے فسق کی علامت ہے جو آدمی گالی دیتا ہے۔ آدمی کے فاسق ہونے کی یہ پہلی نشانی سباب المسلم فسق وقتالہ کفر۔ مومن اگر گالی دیتا ہے دوسرے کو تو اس کا فسق بن کر سامنے آتا ہے اور اس کا جو قتل ہے وہ تو کفر کی حد تک لے جاتا ہے۔ تو جو آدمی ہمارے ہاں پوری سوسائٹی کی ہر بات گالی سے شروع ہوتی ہے، آپ دن میں کتنی گالیاں میں اور آپ بکتے ہیں، واللہ اس پر ہمیں نظر کرنی چاہیے۔ ہم کتنے فحش لطیفے سناتے ہیں دن کے اندر، اگر آپ امت یہ جانے تو سب سے زیادہ فحش لطیفے یہ سنائے جاتے ہیں دفاتر کے اندر۔ ہم کتنی ولگیرٹی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور کھل کر کرتے ہیں، کتنے فحش میسج دوسروں کو سناتے ہیں، اور دن میں کتنی دفعہ ہم جگت بازی سے کام لے کر جو پھکڑ بازی کی حد تک پہنچ گئی ہے اور لچر بازی کی حد تک پہنچ گئی ہے، اس کو ہم یہ جگت بازی کہتے ہیں۔ للہ اس سے اللہ سے پناہ مانگیے کہ ہماری زبان کس چیز میں غلطاں ہو رہی ہے۔ یہ گند جو صبح شام ہمارے منہ سے نکل رہا ہے، اس کے بارے میں جان لیجئے کہ پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب صبح انسان اٹھتا ہے تو جسم کے سارے جوڑ مل کر کے اس زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے کہ تو سلامت رہیو، تو سیدھی راہ پہ رہیو، تو استقامت اختیار کر کے رہیو خدا کے دین پر کہ تیری ہی وجہ سے ہم یا جنت میں چلے جائیں گے یا جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن اس زبان کی آفات اللسان نے پوری دنیا کو کہاں اور کس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ یہی سیاستدان ہیں جو اس زبان سے آپ سے وعدے کرتے ہیں، اور یہی آپ ہیں جو لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے وعدے کرتے ہیں کہ کل 6 بجے پیسے مل جائیں گے، لیکن دکانیں بند کر کے آپ بھاگ جاتے ہیں، پیسے لینے والا آتا ہے، آپ کی منڈیوں میں آپ کے بازاروں میں کوئی آدمی پیسے نہیں دیتا۔
मुसलमान कभी ज़बान का पासदार हुआ करता था। पैगंबर ने फरमाया कि सुन लो, अगर पूरे लश्कर में से एक मोमिन भी किसी दूसरे सिपाही को जो मुशरिक की फौज से आया ईमान दे चुका तो उसकी जुबान का लिहाज रखना पूरी रियासत पर फर्ज हो जाता है कि उस मुसलमान की जो है जुबान, दी हुई जुबान पर उसके साथ दे और उसको उसका तहफ्फुज करे। लेकिन मुसीबत ये है आ गई है कि हम एक जुबान को ही तो कुछ नहीं समझते हैं। ये कलाम करने की सआदत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दी, पूछिए उनसे वो जो गूंगे हैं, जो अपना माफी ज़मीर नहीं बता सकते हैं। आपसे कहा इस जुबान के साथ मुनाजात करो, पुकारो या रब्बे या रब्बे या रब्बे। लेकिन ये माल वाला इंसान धोखा 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 पुकारता है और हम वक्त गालियां मुंह से निकालता है, इस जुबान के साथ झूठ बोलता है और झूठ की बदबू सुलहाए उम्मत ने यह फरमाया है कि इस किस्म की है कि एक दिन का बोला हुआ झूठ 40 दिन तक उसका वबाल इंसान के ऊपर रहता है। 40 दिन तक एक दफा का बोला हुआ झूठ ऐसा बदबूदार मुंह हो जाता है रूहानी तौर पर उस आदमी का कि फरिश्ते उसके करीब नहीं फटकते हैं कि यह आदमी ने उस बात के खिलाफे वाकया बात कह दी जो बात दरअसल हुई, यानी जो मामला हुआ है उसके खिलाफ आप कह रहे हैं, तो आप दरअसल एक नई चीज के खालिक बन रहे हैं और खलक भी आपने क्या किया, शर किसी के बारे में। अल्लाह पनाह दे, ये हम जुबान का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हमें सबसे पहले इस जुबान के साथ मुनाजात सीखनी चाहिए कि हम उन अदिया मसनूना जो आपके पैगंबर ने अपनी नमाजों के अंदर पढ़ी हैं, जो मौका ब मौका आपके पैगंबर ने अदा की हैं, हमें इसके साथ से अपनी जुबान से सही फायदा उठाना चाहिए था। लेकिन इस इंसान ने इस चीज का गलत इस्तेमाल किया है। ये ऐसे ही है जैसे बहुत कीमती खूबसूरत बाउल के अंदर जिसमें दूध भरकर रखा जाता है, आप पखाना लाकर रख दें, ये ऐसे ही है। गलाजत बक रहे हैं मुनाजात के लिए बनी हुई जुबान, अल्लाह के रसूल के कलमे अदा करने वाली जुबान, और हम जो है उससे क्या निकाल रहे हैं, जरा सोचिए तो सही। हमारी उम्मत और हम किस तरफ जा रहे हैं। इस जुबान से आप एंकर पर्सनों को टीवी पर देख रहे हैं, वो बात को क्या से क्या बनाकर पेश कर रहे हैं और उम्मत को खीबत ज़दा डिप्रेशन का शिकार बना रहे हैं कि आपका टीवी देखना जिसको आप खबर समझते थे वो फासिकों की खबर के अलावा कुछ और नहीं रह गई है, और आपके टीवी पर वहां पर बैठे लिख कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें क्या क्या नहीं दिखाया, क्या क्या चीज नहीं हमें बख्शी, लेकिन हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें बताया कि तुम हिकमत वाला हकीम था, उससे हमें हिकमत वाला ज़हन अता फरमाया कि इससे तुम मेरे राह में चलने के लिए प्लान तैयार करो हिकमत के जरिए से। लेकिन इस उम्मत की हालत ये आप देखिए कि ये हिकमत के जरिए से क्या कुछ कर रही है। ये अपनी हिकमत का गलत इस्तेमाल करते हुए हकीम इंसान किस तरफ उम्मत को लेकर जा रहा है। ये ऐसे प्लान बना रहा है ये इंसान जिसकी तरफ से इंसान गुमराही की जानब मुड़ता है, ना कि नेकी की जानब। आइए पैगंबर की हिकमत देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते आलिया ने नौजवान पेश हुआ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ना करने को जी चाहता है। पैगंबर के सामने उम्मती खड़ा है, बेधड़क खड़ा है, और महफिल पैगंबर में यह बात सरेआम कहना कितना बड़ा जुर्म है उसको अंदाजा नहीं है। सहाबा की एक फौज है, उम्र फारूक की तलवार है, दुनिया बैठी है सारी। पैगंबर ने यह नहीं कहा इसका सर उतार दो, पैगंबर ने यह नहीं कहा कि तेरी ये जुर्रत कि पैगंबर के सामने तू आकर ये बात कहता है। फरमाया लड़के क्या ये तू चाहता है कि कोई तेरी मां के साथ जना करे? लड़का कहता है नहीं। फरमाया क्या तू चाहता है तेरी खाला के साथ कोई जना करे? नहीं। तेरी फुप्पी के साथ या तेरी बहन के साथ? लड़के ने कहा नहीं। पैगंबर ने फरमाया जिसके साथ तू जा रहा है ये काम करने वो भी तो किसी की खाला है, बहन है, किसी की मां है, किसी की बेटी है, तू फिर किस लिए जा रहा है? लड़के की आंखें पैगंबर बजरिया हिकमत खोल रहे हैं, एक मंतकियाना अंदाज से उसकी गैरत को जगा रहे हैं। वो गैरत जो सो जाती है उस गैरत को पैगंबर बेदार करते हैं अपनी हिकमत के जरिए से, और हम अपनी हिकमत के जरिए से तुम ये कहते हैं ओए मुतकब्बर जहन्नमी, तेरे पांव जो है इस वक्त यहां से टखनों से नीचे शलवार जा रही है, तू मस्जिद से बाहर निकल जा। तेरी दाढ़ी इतनी लंबी नहीं है इसलिए तू काबिल नहीं तुझसे गुफ्तगू की जाए। हाँ, तेरे सर पर टोपी नहीं इसलिए तू समझता नहीं ये मुसलमानों की तहजीब नहीं है। बताइए ये किस किस्म की हिकमत है जो हमारे उलमा और हमारे आम लोग सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। जाइए दरे पैगंबर पर, वहां से हिकमत सीख कर आइए कि बल्ले अन्नी वलु आयात इनकी क्या तफसीर है।
اگر پہنچانا ہے تو کس طریقے سے پہنچانا ہے، اس کے اندر کس حکمت کو استعمال کرنا ہے. یا قرآن پر آئیے جو کہتا ہے کہ لوگوں سے بحث تو کرو لیکن آسان طریقے سے بحث کرو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، بڑے اچھے انداز سے گفتگو، خوش اسلوبی سے بات کرو، اس کو سمجھاؤ. تمہاری جدید نسل جو بگڑ رہی ہے، تمہاری جدید نسل جو بے راہ رو ہو رہی ہے، تمہاری جدید نسل جو گمراہیوں کے راستے پر ہے، خدارا اس کو کسی ایسے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرو کہ ان کی غیرت بھی جاگ اٹھے، ان کا وہ جو ذہن ہے وہ جو گمراہی کی جانب جا رہا ہے اس کو ہدایت کا راستہ نصیب ہو جائے. لیکن ہم ہیں کہ ہم کسی کو یہ چاہتے ہیں کہ جس پر بھی دین جس کسی کو بھی بتایا جائے اس پر امپوز کیا جائے، اس پر دین کا بوجھ لاد دیا جائے اور یک دم سے لاد دیا جائے. آپ کے خدا نے کیسی حکمت کی کہ پہلے کہا کہ دیکھنا شراب پی کر تم مسجد میں نہ آنا، پھر کہا شراب پی کر تم یہ قرآن نہ پڑھنا، کسی پیغمبر کے پاس نہ آنا، پھر آہستہ آہستہ کہا شراب حرام ہو گئی. اور پھر انس کہتے ہیں کہ گلیوں میں یوں شراب پھینکی گئی جیسے پانی بہا دیا گیا ہو، کسی نے نہیں پی ہے. حکمت کے ذریعے سے دین کو پہنچائیے لوگوں تک، مت کسی کے اوپر امپوز کیجئے، مت کہیے کہ تم یہ کرو گے تو تم کافر ہو یا جہنمی ہو یا مشرک ہو یا گستاخ ہو. ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ امت بھی اس میں نہیں ہے. تو میں اور آپ کیا ایک الہی انسان بننے کے قابل ہیں؟ قطع نہیں، ہم ایک الہی انسان نہیں بن سکتے. ہمارے اندر سے کہاں سے صفات آنی چاہیے؟ آپ کے پیغمبر نے کہا، آپ کا پیغمبر نے کہا کہ اللہ صبور ہے، وہ صبر کرتا ہے. آپ کو اے کہہ دے تو آپ بھڑک اٹھتے ہیں، آپ بھڑک اٹھتے ہیں. وہ لاکھوں گناہ دیکھتا ہے پھر صبر کر کر بیٹھا ہوا ہے. اس کی تمام نعمتوں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، وہ پھر صبر کر کر بیٹھا ہے. آپ کے ملک کے اندر دہریے پیدا ہو گئے جو خدا کے وجود کے ہی منکر ہو گئے، ایتھیسٹ کی ایک بڑی جماعت بن گئی. وہ پھر بھی صبر کر کے بیٹھا کہ تم نے کہا کہ تم ہو ہی نہیں سرے سے. ذات پھر کی بات رہی، صفات پھر بیان ہوتی رہیں گی. جب تم ہو ہی نہیں، تمہارا وجود ہی نہیں ہے، اس سے بڑی گالی کسی کو دینا پھر کیا ہے؟ آپ دیکھیے جب آپ مجھے ہی یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے ہی وجود کا انکار کر دیں تو وجود کا انکار دراصل اس سے بڑی گالی ہے کہ اب مجھے کوئی اور ظاہراً گالی دیتا کہ تم ہو ہی نہیں. جیسے ہم کسی بچے کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب بچہ غیرت کا اظہار نہیں کرتا تو کہتے ہیں کہ تم تو ہو ہی نہیں، غیرت تم میں سے کہاں آ جائے گی. تو یہی بات جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ خدا کے وجود کا منکر آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. لیکن وہ صبور ہے، آپ کی ہر بات پر صبر کرتا ہے. آئیے پیغمبر کا صبر دکھاؤں. طائف کا وقت ہے، اوباش چھوکرے اکٹھے ہو کر پیغمبر پہ پتھر برساتے ہیں صرف اس بنا پر کہ تم حق سنا رہے ہو. لیکن آپ آج حق سناتے ہیں تو کوئی آپ پر پتھر نہیں اٹھاتا. اور آپ کا صبر بھی دیدنی ہے کہ آپ کے صبر کے اندر سے جو بے صبری مترشح ہوتی ہے، جو بے صبری باہر نکلتی ہے، وہ قیامت کی ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دین کی بات تم نے سنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو جھگڑا شروع. یہ بے صبری کی کیفیات ہیں. لیکن پیغمبر کے صبر دیکھیے، ان کے پتھر برسانے پر بھی صابر، اور پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد اللہ رب العزت فرشتہ بھیج کر تب پیغمبر کا صبر آزما رہا ہے کہ کیا ان کو تباہ کر دیا جائے. لیکن طائف کی وہ وادیاں اگر کسی نے دیکھی ہوں کہ جو پہاڑوں کے اندر موجود ہے آج بھی، آپ جائیے مکہ مدینہ میں تو جیرانہ سے کھڑے ہو کر نہیں طائف جانے دیتے، تو جیرانہ میں کھڑے ہو کر آپ دیکھیے گا تو آپ کو اس جانب طائف کی پہاڑیاں نظر آئیں گی. ہم گئے، دیکھا اور ہم نے کہا واہ یہی وہ طائف ہے جہاں پیغمبر کو اختیار دیا گیا کہ آؤ اپنا اختیار آج الہی طریقے سے لوگوں کو دکھاؤ کہ جب خدا کا پیغمبر اس کے پیچھے اللہ کی فوج ہوتی ہے تو پھر وہ کس طرح سے حرکت میں آتا ہے. کہا دونوں کو ملا لیا جائے، تباہ کر دیا جائے. پیغمبر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، شاید کہ ان کی نسلیں ایمان لے آئیں اور یہ میری قوم جانتی نہیں ہے جو میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ صبر ہے. ہمارے ہاں بے صبری کی کیفیت گھروں کے اندر ہے. بیوی بات کرتی تو بھڑک اٹھتے ہیں، بچے بات کریں تو بھڑک اٹھتے ہیں، دوست احباب مذاق کر لیں تو بھڑک اٹھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو غیرت بنا کر کے، خامخواہ کی مصنوعی غیرت میں ظاہر کر کے ہم اپنی انا کو تسکین دیتے ہیں. یہ کس قسم کا صبور انسان ہے؟ مجھے بتائیے یہ اس کا صبر نہیں تو کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا یہ کس کیفیت کا نام ہے. آپ کا رب رشید تھا، وہ ہدایت کا سامان بناتا ہے، لیکن آپ رشید کہاں پر ہیں؟ اس نے ہدایت کے سامان کے لیے پیغمبر بھیجے اور تو اور اس کائنات کے لگے بندے قوانین کے اندر مداخلت کر کے آگ کو گلزار بنا کر پیش کیا اور معجزوں کا ظہور کر دیا. اس نے چاہا تو چاند کے ٹکڑے کر کے کفار کو دکھا دیا.
اور کائنات کے قوانین کو توڑا کہ رشد و ہدایت کے لیے اس انسان کو قوانین فطرت کو توڑ کر کے میں اس کو دکھاؤں، شاید کہ یہ مان جائے اور رشد و ہدایت کی طرف چلا آئے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے یہ اس بات کو مانا نہیں. کیا ہم رشید ہیں سچے معنوں میں؟ نہیں، ہم نے رشید نہیں ہیں. ہم تو ہر اس گمراہی کی چیز کو ایجاد کرتے ہیں کہ جو چیز لوگوں کو گمراہی کی جانب لے جائے. آپ کے ملک کے اندر کتنے لوگ ہیں جو صرف فحش اور عریاں تصویروں کی ویب سائٹیں بنا کر ان کی کمائیاں کھا رہے ہیں، جو گانوں کی ویب سائٹیں بنا کر ان کی کمائیاں کھا رہے ہیں، جو لوگوں کی بیٹیوں کے ڈانس کو شریفوں کا مجرا بنا کر ان کی سیڑیاں بنا کر ان کی کمائیاں کھا رہے ہیں، جو آپ کے لڑکوں کو دینی راہ سے ہٹا کر کے غلط رسالے پڑھا کر گمراہی کا راستہ بنا رہے ہیں. کیا یہ ایک الہی انسان ہے؟ کیا یہ اس کے اندر صفت پیدا ہو رہی ہے رشیدیت کی؟ یہ رشد و ہدایت کہاں پہ چلا گیا؟ اور کتنے مرشد ہیں جو رشد و ہدایت کے نام پر آپ کے پیسے بٹور رہے ہیں، جو آپ کے مرشد تو ہیں کہلواتے لیکن دراصل وہ ضلالت کی طرف آپ کو لے کر جا رہے ہیں. یہ کتنے علماء ان کاموں کے اندر ہیں. خدا رہا ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں رشد و ہدایت کی طرف جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اے انسان، میں نافع مخلوق میں تم سے نفع دینے والا ہوں. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے ہی بھائیوں کو نقصان پہنچانے کے طریقے سوچتے ہیں، سودے پر سودا کرتے ہیں. ایک آدمی نے سودا خرید لیا ہے تو دوسرا آدمی اس کے اوپر سودا کر لیتا ہے کہ مجھ سے زیادہ نفع لے لو، اس کو نہ دو. اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں مارکیٹوں کے اندر. آپ کی اکانومی اسی وجہ سے تو ساری کی ساری بیٹھ گئی کہ ایک چیز ابھی بنی نہیں، ابھی آئی نہیں مارکیٹ کے اندر، اس کی پروڈکشن نہیں ہوئی، وہ حالت انجماعت میں سامنے آپ کے پوری بن کر نہیں آئی، اس کے سودے بن بنی چیز کے سودے ہو رہے ہیں اور وہ مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جاتی ہے مارکیٹ کے اندر. اسی بنا پر آپ کی اکانومی ساری کی ساری بیٹھ رہی ہے. تو یہ کس قسم کا مسلمان ہے جو نافع ہونے کی بجائے زار بن کر بن گیا ہے، جو لوگوں کو ضرر دے رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلم محفوظ ہے. یہ مسلم کی تعریف بتائی آپ کے پیغمبر نے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ اور میں اس مسلم کے معیار پر کہاں اور کس درجے پر آ کر پورا اترتے ہیں؟ کہاں پر ہم مسلمان ہیں کہ ہماری زبان سے بھی کوئی محفوظ رہ گیا ہو؟ غیبتوں کا ایک پہاڑ ہے. خدا را غیبت سے بچ جائیے، بچ جائیے، بچ جائیے. یہ غیبت گھروں میں بند. جب لڑائی ہوگی تیسرے آدمی کی بات درمیان میں آ گئی تب لڑائی ہوگی، دو آدمیوں کی کبھی لڑائی نہیں ہوتی. گھر کے اندر تیسرا آدمی موضوع بحث بن جاتا ہے. جب بھی آپ کی لڑائی ہو تیسرا آدمی موضوع بحث بن جاتا ہے. موضوع بحث تو آپ کے رب کا دین ہونا چاہیے تھا. موضوع بحث تو صفات الہیہ ہونی چاہیے تھی. موضوع بحث تو رب کی رحمتوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا، رب کے فضل کا ذکر ہونے چاہیے تھا. لیکن آپ کے پاس موضوع بحث کچھ اور ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب مومنین کی ایک جماعت مل کر کے اللہ کی باتیں شروع کرتی ہے، اس کے دین کی باتیں شروع کرتی ہے، اس کے پیغمبر کی باتیں شروع کرتی ہے، موت کا ذکر کرتی ہے، آخرت کا ذکر کرتی ہے، قرآن کریم کا ذکر کرتی ہے، تو فرشتوں کی ایک جماعت ان کو گھیرے میں لے لیتی ہے. اور حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، جب ہم باہر چلے جاتے ہیں تو مسجد سے تو کیفیت اور ہوتی ہے. فرمایا اگر اس طرح کی کیفیت وہی رہے جیسی میرے پاس ہوتی تو فرشتے تم سے مدینہ کی گلیوں میں مصافحہ کریں. ہمارے پاس اب کون مصافحہ کرنے کے لیے آئے گا؟ شیطان بھی مصافحہ کرنے سے بھاگتا ہے. بھائی یہ تو مجھ سے بھی بڑا شیطان ہے، میں اس سے مصافحہ کیا کروں؟ مصافحہ تو پھر ایک سائڈ پر ہی ہو کر بیٹھ جائیں، جانے مصافحے میں ہاتھ ہی نہ لے جائے. ایسا بدبخت مسلمان یہ آیا ہے. تو یہ بتائیے یہ کہاں اور کس طریقے سے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ خدا را مجالس کے اندر اپنے رب کے ذکر کو بلند کیجئے، پھر دیکھیے اطمینان اور سکون آپ کے قلب پر نازل ہوگا. جب آپ کے قلب پر اطمینان اور سکون نازل ہوگا تو دنیا کی کوئی اور چیز آپ کو ڈرا نہیں سکتی ہے، دمکا نہیں سکتی ہے. آپ کا پیغمبر یہ کہتا ہے کہ آپ کا رب قوی ہے، وہ ہر اس آدمی کا جو ہاتھ پکڑ لیتا ہے جو ظلم کرنے والا ہو. لیکن آج ہم ظالموں کے معاون بن کر کھڑے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن لے انسانیت اس بات کو اور اپنے ذہن میں بٹھا لے اس بات کو کہ تم میں سے ہر ایک کو اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ اس حالت میں ہو کہ ظالم بھی ہو اور مظلوم بھی. کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کہ اگر ایک آدمی مظلوم ہے اس کی تو سمجھ میں آتی ہے ظالم کی مدد کیسے کی جائے. فرمایا اس کو ہاتھ پکڑو، ظلم کرنے سے روکو، کہیں وہ جہنم میں نہ چلا جائے ظلم کے کرنے سے، اس کے معاون بنو.
ہماری قوتیں ہر اس آدمی کے ساتھ جو ظلم کرتا ہے اس آدمی کے ساتھ ہماری پوری قوتیں ہوتی ہیں، اور اپنی قوت کو مجتمع کر کے کسی کے اوپر جو ظلم ڈھانا ہے اس کے ہم پلان کرتے ہیں۔ اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب خبیر ہے، وہ لوگوں کی خبر گیری کرتا ہے۔ کہاں ہے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ؟ فرمایا کرتے تھے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں کو تب پتا چلا کہ مدینہ کے اندر کتنے بیوہ اور یتیم اور مساکین تھے جن کے گھروں کی وہ خبر گیری کیا کرتے تھے اس خبیر رب کے ہوتے ہوئے، اور جاتے تھے کہ وہ ان کی اپنے اندر صفت پیدا کی، اور بعد میں پتا چلا کہ یہ جو اب کھانا اور دانا اور راشن نہیں آتا گھر کے اندر، یہ اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے کہ امام زین العابدین انتقال کر گئے۔ وہی لوگوں کو رات بے خبری کے عالم میں جب وہ سو رہے ہوتے تھے ان کی خبر لینے کے لیے جا رہے ہوتے تھے، ان کے راشن پانی کا انتظام کرتے، ان کے گھروں کے باہر آٹے کی بوریاں، گھی اور ضرورت کی چیزیں رکھاتے تھے۔ آج ضرورت کیا ہے کہ ہم خبیر کس چیز کے ہیں؟ ہم خبیر ہیں تجسس کے، خبریں رکھتے ہیں کہ فلاں نے کیا کیا یہ بتاؤ، خامخواہ کی ٹینشنیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، مت لوگوں کی جاسوسیاں کرو۔ کتنی عورتوں کو صرف اسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے کہ وہ اپنے خاوند کا موبائل دیکھنا چاہتی ہیں کہ اس میں کیا ہے، اور کتنے مردوں کو اس وجہ سے طلاق ہوگی کہ وہ بیوی کی خبر گیری رکھنے کے لیے اس کے موبائل میں سے تلاش کرتا ہے اس میں کیا ہے۔ پھر غلط فہمیوں کی بنا پر طلاقیں ہوتی ہیں، اور پھر مولاناؤں کے پاس جاتے ہیں کہ حضور ہماری طلاق ہوگی، اس کا کوئی سد باب کیا جائے۔ بیویاں جو تجسس کے مارے شوہروں کے پیچھے جاتی منع فرما دیا گیا ہے، اور مرد کو بیوی کے عیوب کی تلاش کرنے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ احبا اور دوستوں کی خامخواہ کی جاسوسیاں آپ کو غلط فہمیوں میں ڈال دیتی ہیں، اور آپ ان غلط فہمیوں کی بنا پر لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں جو قطع رحمی اور صلہ رحمی کے ساتھ شکل میں سامنے آتا ہے۔ جب آپ قطع رحمی کرتے ہیں تو حکم تو آپ کو صلہ رحمی کا تھا، اور فرمایا جو صلہ رحمی نہیں کرتا اس کی روزی بھی کم کر دی جاتی ہے اور اس کی عمر بھی کم کر دی جاتی ہے۔ یہ دیکھیے یہ خبیر کی صفت پر صحیح عمل نہ کرنے کا کیا نتیجہ ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے اتنی ہی باتیں رکھ سکا ہوں، اور چاہتا تھا کہ میں آپ کے اور بھی 99 کی 99 صفات کو اسی طرح کھول کر آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جب صفات الہیہ جو اللہ رب العزت سے ظہور میں آتی ہیں تو آپ سے تقاضا کرتی کہ ویسی ہی ایک انسان کے اندر محدود معنوں میں، محدود پیمانے پر ویسی ہی چیزوں کا ظہور ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ ظہور نہیں ہو رہا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان جس کے اندر سے یہ چیزیں ظہور ہوتی ہیں تو پھر وہ آدمی، اس کا میں ہاتھ بن جایا کرتا ہوں، اس کے میں کان بن جایا کرتا ہوں، اور اس کی آنکھیں بن جایا کرتا ہوں کہ وہ اس سے دیکھتا بھی ہے حلال چیزوں کو، وہ سوچتا بھی ہے حلال چیزوں کو، وہ کھاتا بھی ہے تو حلال چیزوں کو، وہ کرتا بھی ہے تو حلال کام کو، اپنی حرام چیزوں سے بچت کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان صفات الہیہ سے متصف نہیں ہونا چاہتے اور ان میں سے ایک بھی اپنے اندر نہیں پیدا کرنا چاہتے تو یقیناً آپ گمراہی کے راستے پر ہیں، اور میں بھی گمراہی کے راستے پر ہوں۔ یہ راستہ ہمیں جہنم میں تو لے جا سکتا ہے لیکن جنت کی جانب نہیں لے کر جا سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس پہ کرنا چاہیے۔ اور اس ضمن میں آپ کو چلتے ہوئے فقط 2-3 چیزیں آپ کو بتا دوں۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کو ان صفات الہیہ سے مناسبت پیدا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 کام لازمی طور پر کر لے، وہ شریعت کا مطلوبہ انسان بن جائے گا اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ سرخرو ہو جائے گا۔ سب سے پہلے وہ عملی کرے، عملی کام، ذکری نہیں عملی کام کرے، اور اپنے آپ کو اس صفت کے مطابق ڈھال لے جو تقاضا صفت ہے، جو صفت تقاضا مانگ رہی ہے اس طرح کا بن جائے۔ یعنی کہتی ہے کہ متکبر مت بنو، اپنے لیے عاجزی اختیار کرو، تو سب سے پہلے ان کو نکالے۔ عملی طور پر پوری دن کی روٹین کو دیکھے کہ میں کہاں کہاں اس اپنی اللہ کی مختلف صفتوں کے مخالفت میں کام کر رہا ہوں۔ تو جو ہی وہ اپنی صفات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دیکھے گا کہ میرا سمیع تو ایسا ہے، میرا بصیر تو ایسا ہے، میرا متکلم تو ایسا ہے، میرا خالق تو ایسا ہے، میرا نافع تو ایسا ہے، میں خود کیسا ہوں، تو اس کے مطابق وہ اس کو اپنے آپ کو ڈھالے۔ اور اس کے لیے فقط اور فقط ایک ہی راستہ ہے جو راستہ صحیح ہے، سیدھا ہے، لے جا سکتا ہے، اور اس کا آسان حل یہی ہے کہ آپ سنت نبوی پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہی سب سے احوط راستہ ہے، احتیاط کا راستہ۔ اس پر چلیں گے تو جلد از جلد مقام تک پہنچ جائیں گے۔ سنت انبیاء نبوی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائیے کہ آپ کی زندگی میں وہ سنت نبوی ہے۔ آیا آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں؟ اگر نہیں چل رہے ہیں تو پھر آپ اس صفت کا کے اوپر نہیں چل رہے ہیں، وہ ظہور نہیں آپ سے ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا اس کا ہے ذکر لسانی۔ آپ جو صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی بصیر کی صحیح کہ آپ کی بصارت، سب سے پہلے ذہن میں رکھیے کہ یہ بصارت بڑی عجیب چیز ہے۔
80% دنیا کا علم اس بصارت سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ جو چیز دیکھتے ہیں، ایک دفعہ کا ٹی وی اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو کم از کم اگر 70 سال تک زندہ رہتے تو اس کے اثرات رہتے ہیں آپ کے اوپر۔ یہ انسانی نفسیات ہے، اور یہ میری تحقیق تو آپ کیا مانیں گے، آپ تو یورپ کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، جن کے سائنسی تجزیے کل کو غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پیغمبر کی بات پر ایمان نہیں لاتے۔ پیغمبر نے کہا 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے قلب کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، ایک انسان کی آنکھ اور دوسری اس کا کان۔ یہ دونوں کیفیں ہیں جو اس کے دل کے اندر لگی ہوئی ہیں، جو اس سے دیکھتا ہے اور جو اس سے سنتا ہے اس کے دل کے اندر چلا جاتا ہے، پھر اس سے جو مکسچر بنتا ہے، اگر حلال کا ہو تو حلال کا مکسچر بنے گا، حرام کا ہو تو حرام کا مکسچر بنے گا۔ اگر وہ برائی چیزیں ہیں تو برائی جائیں گی، اچھی چیزیں تو اچھی جائیں گی۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، دباؤ کا شکار ہیں، آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا، خوف میں مبتلا، وہموں کے اندر مبتلا، اندیشوں کے اندر مبتلا ہیں، تو لازمی آپ وہی کچھ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو خوف، وہم، اندیشے اور برائی کی سب چیزیں آپ اس کے اندر ڈال رہے ہیں۔ یہ جو نکل رہا ہے سمجھ لیجئے تو پھر آپ کام بھی غلط لے رہے ہیں۔ اگر آپ کو نیکی سجائی دے رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ ان دونوں سے صحیح کام لے رہے ہیں۔ تو 5% اس کا ہو گیا اور 5% 80% اس کا، 85% علوم تو اسی پر آ گئے۔ تو 80% علم اس پر ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی اس تمام چیزوں کو دیکھیں کہ آپ کے پیغمبر نے جو آپ کو ذکر بتایا ہے یا بصیروں کا، تو اس پہ دیکھیں کہ میں اپنی بصارت سے کیا کام لے رہا ہوں، آج سے تہیہ کر لیجئے۔ روزانہ ہر روز جو صفت آپ کرنا چاہتے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے، تو اس کے لیے آپ کو اپنے رب کو پکارنا بھی پڑے گا اس حوالے سے، چاہے خفی پکاریے چاہے جلی پکاریے، اس پہ کچھ حرج نہیں ہے۔ اللہ دونوں طرح سے سنتا ہے۔ کوئی بھی صفت کا اظہار کرنا ہے تو 101 بار دن میں کسی ایسے وقت میں کہ جس وقت میں آپ چاکو چوبند ہوں، اس وقت میں اس صفت کو خصوصاً اس کا ذکر لسانی طور پر کرنا آپ پر فرض ہے کہ آپ اسے کریں، تو آپ کے اندر یہ صلح امت نے بتایا ہے وہ صفت کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تاکہ آپ پکاریں کہ اے بصیر، میری بصارت اور بصیرت کو ایسا کر دے کہ جو تو چاہے وہ دیکھوں، جو تو کہے وہی سمجھوں۔ اور پھر ذکر قلبی، اور کے بعد پھر اگلی چیز آ جاتی ہے ذکر قلبی و ذکر ذہنی۔ اور اس صفت پر اگر قلبی ذکر کرنا چاہتا ہے تو اس صفت پر غور کرے کہ مالک کائنات نے کہاں کہاں کائنات کے اندر اس صفت کا ظہور فرمایا ہے، کس کس جگہ پر وہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہا ہے وہ انسانوں کو، دیکھ رہا ہے وہ جانوروں کو، جانوروں پہ بھی رحم کریں گے آپ، اور آپ رحم کریں گے ان درختوں کو بلا وجہ مت کاٹیے، آپ کی ماحولیات آلودہ ہو رہی ہے، آپ کو پتا ہے یہ بھی خدا کی مخلوق ہیں۔ اور پھر ذہنی ذکر کیا ہے اس کا، یہ تو قلبی تھا، پھر ذہن الگ ہے اور قلب اس کا الگ چیز ہے۔ اور پھر اس کو دیکھے کہ اب جو میں مالک کائنات نے قلبی ذکر سے یہ حاصل ہوا کہ اس کو کہاں کہاں اللہ استعمال کرتا ہے، تو ذہنی ذکر سے پھر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ میں اس صفت کو کہاں کہاں خود استعمال کر سکتا ہوں جو مجھے عنایت کی گئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں نے جو آپ کے سامنے یہ رکھا ہے، تھوڑا سا یہ انشاءاللہ العزیز اسے بہت مفید پائیں گے اگر آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی یہ توفیق دے کہ میں ان صفات پر کچھ نہ کچھ عمل کر سکوں اور اپنی راہ کو جنت کی راہ کی جانب موڑ لوں۔ یا الہی، ہمیں اپنی صفات کی تجلیات سے بہرہ مند فرما، اور انوار اور جو تجلیات جو برستی ہیں تیرے نیک بندوں پر، خصوصاً تیرے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ویسے ہی ان تجلیات کی بارش ہم پر کر دے۔ اور یا الہی، ان تجلیات کی اور ان صفات کی روشنی میں ہمیں اپنے اخلاق سنوارنے کی توفیق عطا فرما، اور معاشرے کا ایک اچھا شہری بننے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں گھر میں اپنے افراد سے اور اپنے اہل خانہ سے، اپنے بہن بھائیوں، احبا، اقربا اور اعزا کے ساتھ انہی صفات کے ذریعے سے معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی، ہم پر ہر طرح کا کرم نازل فرما دے، ہم پر ہر طرح کا فضل نازل فرما دے، ہم پر ہر طرح کا رحم نازل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شفیق صاحب،
الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 روزہ اجتماع تحریک اسلامی مورخہ 2 مارچ 2014 بروز اتوار بوقت 9:30 بجے صبح رہائش گاہ حکیم محمد شریف احسن صاحب ہوگا۔ احباب سے شرکت کی اپیل ہے، وقت کی پابندی فرمائیں۔ شکریہ عابد مسعود۔ میرا خیال ہے ماسٹر عابد صاحب آ گئے؟ اچھا، پہلے سے لکھ کے بھجوا دیا۔ عمرے پر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ قبول فرمائے۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، یہ قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں جو مصنف ہیں رحمۃ اللہ عالمین کے، اردو زبان میں سب سے پیاری اور محبت میں جو غرق ہو کر لکھی گئی ہے سیرت نبی، وہ سیرت نبی جو ہے وہ قاضی سلیمان منصور پوری صاحب نے لکھی، اور اس کا ہر حرف تہجد کے وقت میں باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر لکھا گیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اور ایک انکشاف ہوا کہ پھر ان کے بیٹے نے پاکستان ٹائمز کے اندر اس تفسیر کا، اس سیرت کا انگریزی میں بھی ترجمہ کیا، اور وہ سن 56 میں چھپتا رہا قسطوار۔ تو یہ بات حیرانی ہوئی کہ ان کے بیٹے نے بھی ویسے ہی اس کا جو ترجمہ باوضو ہو کر تہجد کے وقت قبلہ رو ہو کر کیا سارا۔ بہت مزے کی ہے اور عشق میں ڈوبی ہوئی ہے، قطعاً ان بحثوں سے کہ اس کے اندر دائیں بائیں کی بحثوں سے الجھایا نہیں گیا۔ پہلی یہ ہے اور پڑھنے کے قابل ہے، جو حضرات تھوڑی سی مشکل الفاظ عربی اور فارسی کے ہیں، لیکن آپ پڑھتے جائیں گے تو دل میں اترتی جائے گی، وہ اس کے اثرات ہیں۔ مصنف جب کوئی کتاب لکھتا ہے اور جن اوقات میں لکھتا ہے اور جس حالت میں لکھتا ہے، اس کے روحانی اثرات باقاعدہ طور پر ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی یہی صفت تھی کہ وہ ہر حدیث کے بارے میں باوضو ہو کر اس سے لکھا کرتے تھے۔ اور وہ آج دیکھیے کہ دنیا میں کتاب اللہ کے بعد کتنی پیاری کتاب، جس میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں اپنے پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاضی صاحب لکھتے ہیں، مانگنے پر سب اپنے اپنے حال میں ہیں احتیاج مند۔ مانگنا جو آپ سے ابھی کہا، صفات الہی کے ذریعے سے مانگے۔ سب اپنے اپنے حال میں ہیں احتیاج مند، دل میں کسی کو جان کے حاجت روا نہ مانگ۔ کسی اور کو حاجت روا مانے گا تو پھر مانگے گا تو پھر وہ مانگا ملے گا نہیں اس کے ساتھ۔ مانگ اور مانگ، مانگ صدا مانگ، حق سے مانگ، مت مانگ کچھ نہ مانگ، بشر سے ذرا نہ مانگ، بندوں سے نہ کچھ تقاضا کر۔ اور پھر کہا ہے دینے والا سب کو غنی الحمید ہی، خلقت سے دے کے واسطہ کبریا نہ مانگ۔ کیوں کہتا ہے خلقت سے؟ بابا اللہ کے نام پر دے دو، کہا نہیں، اللہ کے نام پر کیوں دو؟ اللہ سے مانگو، خلقت کو واسطہ نہ دو اللہ کا کہ اس کے نام پر دے دو، اللہ کو واسطہ دو اس کے سخی ہونے کا، اس کے غنی ہونے کا، کہ تو دے مجھ کو، جب تو غنی ہے، اس کو دیا ہے تو مجھ کو بھی دے۔ خلقت کے آگے ہاتھ نہ دراز کرو۔ قیامت کے روز کچھ لوگ آئیں گے، چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا، پیغمبر نے فرمایا، وہ ہوں گے جو بلا وجہ ہر وقت مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ کو غیرت آئی اس بات پر کہ میرے علاوہ کسی اور سے مانگ رہا ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج مانگے جا رہے ہیں، لڑکیوں کا جہیز مانگ رہے ہیں، یہ بھی مانگنا ہے۔ مانگنے والا تو گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج، کچھ مانگے۔ آپ اپنی تمنا کسی اور سے، آپ کا ارادہ ہے کہ اس سے نفع لے لوں، اس لیے اس کی دوستی گانٹ لوں، یہ بھی ایک مانگنے کا طریقہ ہے، غلط ہے۔ بے پرواہ ہو کر دوستیاں کیجئے۔ اور جو دوستی قیامت کے دن سب سے، اس دوست کو بھی عرش کے سائے کے نیچے اللہ رکھے گا، کہ دو آدمی جو اس وجہ سے دوست ہے کہ فقط اللہ کے لیے، کہ ہم دونوں اللہ کے بندے، اس وجہ سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے مت مانگیے کسی سے اس طرح سے۔ اور کہا لے جائے گی اڑا کے تجھے خود نسیم صبح، اے کاہے ناتواں کشے کوہر با نہ مانگ۔ خود اپنے آپ کام کر دے گا،
کسی چیز کے محتاج نہ ہو کہ کیسے کرے گا، یہ آپ اپنے ذہن میں مت لائیں کیسے کرے گا. بتانا ضروری نہیں ہے آپ کو کیسے کیا جائے، آپ کو فقط چیز چاہیے، مل جائے گی. آپ بعض اوقات بچے کو کہتے ہیں ابو جان یہ اس طرح جائیے، وہاں سے اس طرح سے اس طرح. باپ کہ میں خود جانتا ہوں تمہیں کہاں سے لا کر دینا ہے. خاموش. تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کسی کی تقاضے نہیں کرے گی اس طرح سے اس آدمی سے دلا دے، کیوں ضرورت ہے؟ اس سے کہیے کہ تو دے مجھے جیسے تو اوروں کو دے رہا ہے. شجر لاکھوں کروڑوں اربوں مخلوقات، اللہ میں تیری مخلوق ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، مجھ پہ رحم کر میرے مالک. میں ناتوان ہوں، بے کس ہوں، مجبور اور لاچار ہوں. میں تو تیرے بغیر لمحہ بھی نہیں چل سکتا، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا. میرے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ، میری لاچاری اور میری مجبوری کو دیکھ مالک. آہو زاری کرنا سیکھیں، دامن پکڑ کر کھینچنا جیسے ایسے ایسے آہو زاری کریں، اور اس بات پہ یقین کامل کہ دے گا مجھے. جب میں اتنا زیادہ اس کے ساتھ لگ کر لپٹ کر مانگوں گا تو دے گا نا مجھے. اس کو بار بار اس کی رحمت کے واسطے دیجئے، اس کے سخی ہونے کو جتلائیے، کہیے اس کو کہ دے میرے رب. اتنی 99 صفات رکھ رہا ہے، اور 99 کی 99 صفات جو ہمیں تو نے بتائی ہیں ان میں سے کیا ایک صفت کے ذریعے سے بھی تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا؟ یہ 99 صفات اتنی مخلوق کو دے رہا ہے، تو اگر 99 کے ساتھ ہی دے دے تو کیا بات ہے. لیکن ایک ہی پہ اگر آ جائے، رحم کی صفت پر وہ آ جائے، تو پھر کس طرح سے آپ کو دے گا؟ کہ ذرا سوچئے، رحم کرنے پر جب وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کس کس مقام سے گزار کر لے جاتا ہے. یہ صرف بات محسوس کرنے کی ہے، دیکھنے کی بھی تو ہے ہی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں. اور کہا اپنے ہی دست و بازو کی ہمت سے لے مدد. کبھی بھی اس طرح بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے دست و بازو تجھے دیے ہیں، ادھر سے تو ہاتھ ہلا، ادھر سے تو کچھ پلان کر، محنت کر، بڑھ آگے، چھوٹی سی چیز پہ محنت کر. آپ دیکھتے نہیں جو لوگ معمولی سی کوئی چیز، کوئی ٹھیلا یا کوئی اس طرح کھانے پینے کی چیز کیسے پکڑ کے لے جاتا ہے کہ 80 لاکھ 90 لاکھ کی دکانوں والے کھڑے دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ کتنا سامان بک رہا ہے، میری لاکھوں کی دکان ہے کچھ نہیں بک رہا. جب لینے پہ اپنے ہی دست و بازو کی ہمت سے لے مدد، تخت شاہی کے شوق میں ذل ہما نہ مانگ. تخت شاہی کے شوق میں ذل ہما نہ مانگ. کوئی ایسا نہ مانگ کہ میرے اوپر کوئی ایسا پرندہ آ جائے گا، کوئی بڑا سیٹھ ہاتھ رکھے گا تو کام بنے گا. نہ چھوڑ دے. وہ اس کا سایہ ذل الہی، اس کا اللہ کا اپنا سایہ بندوں پہ پڑ جائے کافی ہے. اور سلیمان ایک بات تجھے راز کی کہوں، تو حق سے حق کو مانگ، کبھی ماں سوا نہ مانگ. آخری بات ختم. چھوڑ اے اللہ، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک. پیغمبر فرماتے ہیں یا اللہ تیرے چہرے کی لذت دیکھنے کی وہ مانگتا ہوں تجھ سے، جو قیامت کے دن دیدار الہی ہوگا. کیا ہے لذت نظر؟ حلاوت ایمان، مٹھاس دے مجھے ایمان کی. تو یہ جو آخری ہے، یہ سب باتوں پہ بات ختم کر کے رکھ دی. کہ وہ کہا، بادشاہ نے کہا کہ دیکھو اتنی چیزیں پڑی ہیں یاز، اور دیکھو تم ان سب چیزیں میرے دائیں بائیں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہیں، کیا چیز اس میں سے لینا چاہو گے؟ ایاز نے سب چیزوں کی طرف دیکھا، آگے بڑھا. بڑے بڑے جو اسے حاصل تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ اب ایاز پکڑا جائے گا کہ کس سے محبت زیادہ کرتا ہے. ایاز نے فوراً محمود کے ہاتھ پہ، سر پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا بادشاہ سلامت، آپ چاہیے مجھے، یہ سب مجھے چیزیں نہیں چاہیے. تو یہی اس وقت اس نے کہا کہ بادشاہ کو ہی پکڑ لو، مال و دولت اسی کا دیا ہوا، اسی کا پیدا کیا ہوا ہے. جب اس کو پالو گے تو سب کو پالو گے، روح کو بھی پالو گے، جنت بھی پالو گے، انبیاء کا ساتھ بھی پالو گے، دنیا بھی عیش میں، آخرت بھی عیش میں. اس لیے کہا سلیمان ایک بات تجھے راز کی کہوں، تو حق سے حق کو مانگ، اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لے، اور کبھی ماں سوا نہ مانگ، اس سے زیادہ کچھ نہ مانگ. کہا تو چاہیے مجھے، تو چاہیے، تو میرے دل میں بس جا، مجھے پتا چلے کہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے احساس دلا میں تیرا بندہ ہوں، اور پھر آ اور میرے سامنے اس طرح سے جلوہ گر ہو کہ دنیا ہیچ معلوم ہو، اور یہ خود فریبی جو میرے اندر ہے اس خود فریبی کو توڑ ڈالوں اور صرف تیرا ہی ہو کر رہ جاؤں. یہ مانگیے.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اشف کل مریض اللہم رد کل غریب اللہم اقض دین کل مدین اللہم اصلح کل من فاسد امور المسلمین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکافرۃ والمشرکین ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.